بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب صوم موضوعاتی مطالعہ حصہ بے عبادات کے سبق روزے کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا اور اسے آسان الفاظ میں سمجھا تھا۔ آج کی اس کلاس میں ہم اس سبق سے متعلق کتاب میں موجود مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کی پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، روزے کی فضیلت اور اہمیت پر نوٹ تحریر کیجیے۔ سب سے پہلے ہیڈنگ دیں گے صوم یعنی روزہ، صوم کے لغوی معنی۔ صوم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی رک جانا اور اس رک جانے کا تعلق خواہ کھانے پینے سے ہو، گفتگو سے ہو یا کسی اور کام سے ہو۔ اس کے بعد ہے صوم کی اصطلاحی تعریف۔ شریعت کی اصطلاح میں صوم سے مراد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے خالص اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر کھانے پینے، خواہشات نفسانی اور دیگر ممنوع باتوں سے رک جانا۔ اس کے بعد ہے صوم کی غرض و غایت۔ صوم یعنی روزہ کی غرض و غایت اور اس کو فرض کرنے کی حکمت تقوی کا حصول ہے، جس سے مراد پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ صوم کی حکمت اور اس کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ فرماتے ہیں، روزہ تم پر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی یعنی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے صوم کا تاریخی پس منظر۔ صوم روزہ ایک قدیم عبادت۔ روزہ کی عبادت زمانہ قدیم سے مختلف مذاہب میں تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ جاری و ساری رہی۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے اقوام سابقہ اور صوم۔ اقوام سابقہ میں قدیم مصری، یونانی، رومن، ہندو سب ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے قوم بنی اسرائیل اور صوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن روزے رکھے۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں روزہ رکھتے ہیں، چنانچہ موجودہ توریت میں بھی روزوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنگل میں 40 دن تک روزے رکھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی روزے رکھا کرتے تھے، چنانچہ موجودہ انجیل میں بھی روزوں کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صوم۔ اقوام سابقہ اور گزشتہ امتوں کی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے صوم کی فرضیت۔ صوم کی فرضیت کا حکم ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے سال 10 شعبان المعظم بروز پیر نازل ہوا۔ عبادات میں سب سے پہلے نماز، پھر زکوٰۃ اور پھر صوم روزہ فرض کیا گیا۔ صوم روزہ کی فرضیت قرآن کریم کی روشنی میں۔ صوم روزہ کی فرضیت سے متعلق قرآن کریم میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ ماہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا لازم ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے روزہ کی فضیلت و اہمیت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے روزے دار مومن مرد اور عورت کو مغفرت اور اجر عظیم کی خوشخبری سنائی ہے۔ قرآن کریم میں روزہ کی فرضیت کا واضح حکم دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 183 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت سے روزے کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے۔ روزہ فرض ہونے کی 2 وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے
اور اللہ تعالیٰ کا حکم واجب الاطاعت ہے۔ دوسری یہ کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو تقوی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے روزے کی فرضیت کی شرائط درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 بلوغ، روزہ صرف بالغوں پر فرض ہے، بچوں پر نہیں۔ نمبر 2 عقل، روزہ صرف عقل مندوں پر فرض ہے، پاگلوں پر نہیں۔ اس کے بعد ہے صحت، روزہ صرف صحت مندوں پر فرض ہے، بیماروں اور مسافروں پر نہیں۔ اس کے بعد ہے مسکن، روزہ صرف مقیموں پر فرض ہے، مسافروں پر نہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے روزہ کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1 روزہ تقوی کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 2 روزہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ نمبر 3 روزہ جسم کو صحت مند بناتا ہے۔ نمبر 4 روزہ معاشرے میں بھائی چارے اور محبت کو فروغ دیتا ہے۔ روزہ کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، جمع اور دیگر مشتبہ چیزوں سے رک جانا۔ روزہ کی افطار غروب آفتاب کے بعد ہوتی ہے۔ روزہ کی قضا وہ شخص کرتا ہے جو کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا ہو۔ قضا روزے کی ادائیگی جلد از جلد کرنی چاہیے۔ فدیہ وہ چیز ہے جو شخص دیتا ہے جو کسی عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے سے قاصر ہو۔ فدیہ کی مقدار ایک مسکین کی ایک روز کی خوراک کے برابر ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور تقوی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو جسم کو صحت مند بناتی ہے اور معاشرے میں بھائی چارے اور محبت کو فروغ دیتی ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے روزے کی فضیلت و اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث مبارکہ میں روزہ کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ چند احادیث مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی حدیث ہے روزہ ڈھال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ جہنم سے ڈھال ہے، جس طرح تمہاری ایک لڑائی سے بچانے والی ڈھال ہوتی ہے۔ روزہ دار کی دعا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس سے روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ ان میں سے کوئی اندر داخل نہیں جا سکے گا۔ پکارا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر بعد میں کوئی بھی اس میں داخل نہ ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پچھلے گناہوں کی معافی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد گناہوں کا کفارہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں جبکہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ روزے کا تقاضا، روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہ کر وقت گزار لینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد بہت عظیم ہے اور اس کو پانے کے لیے کچھ تقاضے ہیں۔ چند احادیث مندرجہ ذیل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان روزے کی حالت میں جھوٹی باتوں اور گناہوں کے کاموں سے باز نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خواہ مخواہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے روزہ کی حقیقت اور حکمتیں۔ روزے سے اچھا اخلاق، بہترین کردار اور اچھی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ روزے سے صبر و بردباری، جود و سخا کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ جسمانی نظام متوازن رہتا ہے، صحت اچھی رہتی ہے، انسان کو اپنی حیثیت و حقیقت کا اندازہ ہو جاتا ہے، دوسروں کی بھوک و پیاس کا احساس ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی اہمیت کا احساس اجاگر ہوتا ہے اور شکر کی عادت پڑتی ہے۔ نفس کمزور اور روح توانا اور طاقتور ہو جاتی ہے۔ ملائکہ سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ روزے کے ذریعے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس تک رسائی آسان ہو جاتی ہے۔ دوسروں سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے روزے رکھنے کے فوائد اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات بتائیں۔
ہیڈنگ دیں گے روزے کے انفرادی فوائد، اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے نظم و ضبط کی تربیت۔ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے میں چونکہ زندگی ایک خاص نظم و ضبط کی پابند ہو جاتی ہے، لہذا جسمانی اور روحانی بیماریوں پر قابو پانا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا لوگ صبح سے شام تک سگریٹ نوشی سے دور رہتے ہیں اور کچھ لوگ پورے مہینے ہی اس سے بچتے ہیں، تو اس سے نہ صرف سگریٹ پینے والے بلکہ آس پاس موجود افراد کی صحت پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس سے متاثر ہونے والے بھی عموماً ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، اہل خانہ، قریبی دوست وغیرہ، چاہے وہ کام کی جگہ پر ہوں یا فرصت کے لمحات میں آس پاس ہوں۔ تقویٰ اور روحانی ترقی۔ روزہ حصول تقویٰ کا ایک ذریعہ ہے۔ تقویٰ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا نام ہے، یعنی صدق دل اور ذوق و شوق سے ایسے کام کیے جائیں جن کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ایسے کام نہ کیے جائیں جن سے روکا گیا ہے۔ روزے کا اصل مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے جسمانی طاقت و توانائی کا سرچشمہ۔ کچھ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ روزہ رکھنے سے ان میں کمزوری آ جاتی ہے، اور وہ اسی لیے دن بھر دوستی اور قائلی کا شکار رہتے ہیں اور سارا وقت سو کر گزارتے ہیں، کوئی ذمہ داری دل جمعی اور لگن سے نہیں نبھاتے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ روزہ روح کے ساتھ ساتھ جسمانی طاقت اور قوت کا بھی ذریعہ ہے، کیونکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اس لیے روزہ اسے باہمت اور متحرک رکھتا ہے۔ وہ کس طرح حقوق العباد اور اپنی ذمہ داریوں میں سستی اور کوتاہی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے ارادے میں پختگی۔ روزہ میں قوت ارادی کا امتحان ہوتا ہے۔ دن کبھی طویل ہوتا ہے، موسم میں گرمی کی شدت بھی ہوتی ہے، اور یہ دن بھر کے محنت طلب کاموں کی کیفیت کا بھی بخوبی پہلے سے علم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ایک مومن اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے ارادے و عزم کو پختہ بناتا ہے اور بخوشی روزہ کی عبادت کی ادائیگی اس کے ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ بجا لاتا ہے۔ بھوک پیاس کی شدت اور عقل کے درمیان ایک معرکہ ہوتا ہے اور بالآخر عقل کو فتح ملتی ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے روزے کے اجتماعی فوائد، اور ساتھ ہیڈنگ دیں گے دوسروں کے دکھ درد میں شرکت۔ ایک اچھا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس کے افراد ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہتے ہوں۔ روزہ سے ایک دوسرے کے احساسات میں شرکت کا موقع ملتا ہے۔ احساس میں شرکت کے شعور کی بیداری ایک دوسرے کو قریب لاتی ہے۔ جب ایک مالدار کو بھوک کی شدت کی کیفیت کا ذاتی تجربہ ہوگا اور وہ اس تجربہ سے ہر سال ماہ رمضان میں گزرتا ہوگا، تو یقیناً وہ غریب پڑوسی، غریب رشتہ دار اور دوسروں کے بارے میں ضرور سوچے گا۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے روزہ میں مساوات اور پابندی وقت کی تربیت۔ روزہ امیر و غریب، بادشاہ و رعایا، کالے گورے، مشرق و مغرب، قطب شمالی و جنوبی، الغرض ہر ایک ایمان والے پر فرض ہے۔ یہ بھی اسلامی مساوات کی ایک مثال ہے۔ روزانہ ایک خاص وقت پر سحری اور افطار کرنا اور ایک ساتھ روزہ افطار کرنا انسان کو نظام الاوقات کا پابند بناتا ہے، اور روزہ ایک مخصوص مہینے میں فرض ہے اور بلا شرعی عذر کے اس کو کوئی شخص مؤخر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے بھی ایک ڈسپلن قائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے ریاکاری سے پاک عبادت۔ روزہ کسی کام کے نہ کرنے کا نام ہے۔ باقی اعمال و عبادات جیسے نماز، حج، جہاد و زکوٰۃ دکھائی دیتے ہیں، ان کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ روزہ ایک پوشیدہ عبادت ہے، اور اس عبادت کا معاملہ اللہ اور بندے کے مابین رہتا ہے۔ صرف اللہ ہی جانتا ہے، لوگ اس سے واقفیت حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے اس میں کسی قسم کا ریا اور دکھاوا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے روزہ کے انسانی صحت پر اثرات اور عمومی فوائد۔ بھوکے رہنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ بھوکے رہنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور بصیرت بیدار ہوتی ہے، اور ایک حدیث میں ہے جس کا پیٹ بھوکا ہو اس کی فکر تیز ہوتی ہے۔ زیادہ اور اچھا کھانے کی وجہ سے موٹاپا اور دوسری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جسم میں چربی زائد ہو جاتی ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں۔ روزہ رکھنا صحت کے لیے مفید ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مختصر سوالات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے روزے کے معنی و مفہوم بتائیے۔ سب سے پہلے ہیڈنگ دیں گے روزہ صوم کے لغوی معنی۔ صوم عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی رک جانا، اور اس رک جانے کا تعلق خواہ کھانے پینے سے ہو، گفتگو سے ہو یا کسی اور کام سے ہو۔
اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے صوم کی اصطلاحی تعریف۔ شریعت کی اصطلاح میں صوم سے مراد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے خالص اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر کھانے پینے، خواہشات نفسانی اور دیگر ممنوع باتوں سے رک جانا۔ دوسرا سوال ہے لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ ہیڈنگ دیں گے لیلۃ القدر کی فضیلت۔ اس رات کی فضیلتیں درج ذیل ہیں۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ اس رات میں نیکیاں قبول ہوتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس رات میں جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے روزہ رکھنے کے کوئی 5 فوائد بتائیں۔ ہیڈنگ دیں گے روزہ رکھنے کے 5 فوائد۔ سب سے پہلے وزن کم کرنا۔ روزہ رکھنے سے جسم میں موجود اضافی چربی کم ہوتی ہے جس سے وزن کم ہوتا ہے۔ دوسرا، مختلف بیماریوں سے بچاؤ۔ روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شکر کی بیماری جیسے امراض سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہاضمے کی بہتری۔ روزہ رکھنے سے ہاضمہ درست رہتا ہے اور متعدد ہاضمے سے متعلق مسائل دور ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دماغ کی صحت۔ روزہ رکھنے سے دماغ کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور یادداشت مضبوط ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا۔ روزہ رکھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور اس کی اطاعت میں مزید مستحکم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے نفس کی تادیب۔ روزہ رکھنے سے نفس کی خواہشات پر قابو پانا سیکھا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کی طرف۔ درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے روزے کو عربی میں کہا جاتا ہے۔ آپشن الف الشہر، آپشن ب الصوم، آپشن جیم القدر، آپشن دال القیام۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ب الصوم۔ سوال نمبر 2 ہے سورۃ القدر کے مطابق لیلۃ القدر زیادہ افضل ہے۔ آپشن الف 1 مہینے سے، آپشن ب 100 مہینوں سے، آپشن جیم 1000 مہینوں سے، آپشن دال 10 مہینوں سے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم 1000 مہینوں سے۔ اس کے بعد سوال ہے قرآن مجید کی روشنی میں آپ پر روزے فرض ہیں اس لیے کیا آپ بن جائیں؟ آپشن الف روزے دار، آپشن ب پرہیزگار، آپشن جیم سچار، آپشن دال فرمانبردار۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ب پرہیزگار۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔